اور اس کے علاوہ ایک جماعت وہ ہو جو تبلیغ کا کام کرے، لوگوں کو برائی سے روکے، بھلائی کا حکم دے۔ ایک جماعت وہ ہو جو تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہوں، باقی لوگ اور بھی الگ الگ اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے ضروریات میں مشغول ہو، تاکہ دنیا کے تمام امور انجام دیے جا سکیں اور دینی تمام امور بھی انجام دیے جا سکیں۔ غزوہ تبوک میں جو یہ حکم تھا کہ ہر ایک کو نکلنا ہے، وہ ایمرجنسی والا حکم تھا، وہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا جو سپر پاور ملک تھا روم، وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا، اسی لیے یہ دکھانا ضروری تھا کہ اگرچہ مسلمانوں کے پاس فوج نہیں، لیکن مسلمانوں کا ہر فرد جو ہوتا ہے وہ مجاہد ہوتا ہے، وہ ہر شخص اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس لیے وہ ایمرجنسی والا حکم تھا۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 109 آیتیں ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی آخرت، توحید، رسالت وغیرہ کے مضامین زیادہ مذکور ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا قرآن حکیم کی تعریف سے ہوئی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے ارشاد ہے کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ انہی میں کا ایک انسان ڈرانے والا بھیجا گیا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو نبی بھیجنا تھا تو فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم انسانوں ہی میں سے انسان کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور دوسرے پاروں کے اندر، کچھ پاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہٹ دھرم لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، یہ بات ماننا نہیں چاہتے تو اس طرح کی پھالتو باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر ان سے جو مردے ہیں وہ بھی بات کر لیں اور فرشتوں کو ہم رسول بنا کر بھیج دیں، تب بھی یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں تھے۔ آگے سورج و چاند بنانے کا مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سورج چاند بنا کر ان کی منزلیں طے کر دی ہے تاکہ انسان تمام سالوں کی گنتی جان کر تاریخ کا علم رکھ سکے۔ آیت 15 کے اندر کفار کی شرارت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن سن کر بجائے ہدایت حاصل کرنے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کر کے لاؤ، حالانکہ تبدیلی کا اختیار تو کسی کو بھی نہیں ہے، عام انسان کیا نبی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کرے۔ ہاں وہ اللہ ہے جو کسی حکم میں جب چاہتا ہے تبدیلی کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لے آتا ہے، اس کا حق صرف اللہ کو ہے، انسان کے بس میں نہیں کہ اس میں تبدیلی کر دے۔ آیت 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 کے اندر کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمر تک، ایک زمانے تک، 40 سال تک ان کے درمیان رہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق والامین کہتے تھے کہ سب سے سچے اور امانت دار، یہی لقب رسول اللہ کا دے رکھا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا کہ اے لوگو میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، تاکہ تم میں سے جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں، جو شرک میں مبتلا ہے، بتوں میں کی عبادت میں مبتلا ہے، انہیں میں ان راستوں سے روک کر ایک اللہ کی طرف بلاؤں اور صحیح اور سیدھے راستے کی دعوت دوں۔ تو وہ لوگ اچانک دشمن بن گئے اور کہنے لگے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب تک جو 40 سال تک سچے نام سے اور سچ کی صفت سے متصف تھے، اچانک ان کی نظر میں جھوٹے بن گئے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچانک یہ لوگ آپ پر جھوٹ کا الزام لگانے لگے، جبکہ آج تک یہ صادق اور امین آپ کو کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 39 میں ایک بہت ہی اہم بات فرمائی ہے، وہ یہ کہ یہ کفار لوگ حق کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار بناتے ہیں۔ عقل محدود ہے انسان کے پاس۔ اگر شریعت کا کوئی حکم، شریعت کا کوئی مسئلہ، کوئی ہدایت ہماری عقل میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریعت ناقص ہے یا وہ حکم ناقص ہے، وہ حکمت پر مبنی نہیں، یہ تو ہماری عقل کی کمی ہے کہ اس کے اندر جو حکمت ہے اس تک ہماری عقل نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی کوئی بھی ہدایت، شریعت کا کوئی بھی حکم اگر ہماری عقل کے اندر نہ آئے تو ہم اپنے عقل کو الزام دیں کہ ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ ان
احکام کی حکمتوں تک پہنچے. بہت سارے قرآن کریم کے احکام ایسے تھے، ایسی ہدایتیں، ایسی اطلاعات تھیں کہ جن کو لوگوں نے شروع میں کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے قیامت میں، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جب آج سائنس نے ترقی کی، انسانوں کی عقل نے ترقی کی، تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ جسم کے اندر موجود ٹیمپریچر اور بخار کو جب ناپا جا سکتا ہے، ہواؤں کی رفتار کو ناپا جا سکتا ہے، سردی اور گرمی کو ناپا جا سکتا ہے، تو پھر اعمال کو کیوں کر نہیں ناپا جا سکتا. تو اب لوگوں کی سمجھ میں آ گیا. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو بظاہر لگے گا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن نہیں آ رہا ہے تو ہماری عقل کی کمی ہے. اگر ہماری عقل ترقی کرے گی تو ان حکمتوں کو بھی پالے گی، اور نہیں بھی پالے گی تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا حکم سمجھ کے ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ یقیناً حکمتوں سے پر احکام ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 47 کے اندر کہ ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا، پھر جب ان کا رسول آیا تو ان کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم سے عذاب لے کر نہیں آئے، بلکہ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تھے تو نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا تاکہ حجت تام ہو جائے، کل کو وہ یہ نہ کہے کہ کوئی ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. اس لیے ہمارے ملک کے اندر بھی یقیناً بہت سارے انبیاء آئے ہوں گے. اسی لیے جو دوسری قوم ہے، ہندو ہیں یا دوسری قوم ہے، ان کے جو پیشوا ہیں، رہنما ہیں، ان کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گمراہ تھے، بلکہ عام طور پہ ایسا ہوا ہے کہ نبی جب آئے تو نبی کے آنے کے بعد ایک لمبا عرصہ جب گزر گیا تو لوگ گمراہی میں مبتلا تو ہوئے ہی، ان کی تعلیمات میں بھی تبدیلی کر ڈالی. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بالکل صحیح اور سچی تھیں، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات میں تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی. اسی طریقے سے ممکن ہے کہ رام، کرشن یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ممکن ہے یہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہوں، لیکن ان کے بعد والوں نے ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا، تحریف کر ڈالا. ممکن اور امکانات میں سے ہے، بعض علماء نے ایسا لکھا ہے. اس کے علاوہ آگے یہ حکم ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حکم تھا شروع میں کیا ان کے لیے ایک عام حکم تھا کہ وہ مسجدوں میں جا کر ہی نماز پڑھیں. ایک خاص موقع پر جب ان کی پکڑ دھکڑ زیادہ ہونے لگی فرعون کی طرف سے، ان کے مردوں کو قتل کیا جانے لگا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، تو اس وقت ایک خاص حکم ان کو یہ دیا گیا کہ ان کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھے تو ان کی نماز ہو جائے گی، ورنہ اصل حکم ان کے یہاں یہ تھا کہ مسجد کے علاوہ ان کی نماز نہیں ہوتی تھی. یہ تو صرف امت محمدیہ کی خاصیت ہے، یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے کہ زمین کے ہر ٹکڑے کو مسجد بنا دیا گیا. انسان جہاں بھی نماز پڑھے گا وہاں اس کی نماز ہو جاتی ہے. اس کے بعد آیت 90، 91 اور 92 کے اندر فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، جس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا. اس کے بعد نزاع کی حالت میں توبہ کے قبول کرنے کے تعلق سے ارشاد ہے کہ انسان جب نزاع کی حالت میں پہنچ جائے، یعنی جب موت بالکل قریب ہو، موت کا اس کو یقین ہو جائے، موت واقعی ہونے کو ہو، اس وقت اگر کوئی توبہ قبول توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو عذاب بالکل جب آنے والا ہوتا ہے اس کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر اگر کوئی ایمان قبول کرنا چاہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا. ایمان قبول کرنے کا وقت جو ہے عذاب کے آنے سے پہلے تک ہے، اور اسی طریقے سے موت آنے سے پہلے تک ہے. اگر موت کا بالکل وقت قریب آ گیا، نزاع کی حالت آ گئی، اس وقت ایمان انسان کا قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 98 کے اندر یہ فرمایا کہ بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا، البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے. حضرت یونس علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے، ان پر جب عذاب آنے والا تھا
تو عذاب کے آنے سے کچھ دیر پہلے ان لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا. یعنی ایمان جو عذاب آنے والا تھا اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تھی، کچھ دیر قبل ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، ایمان قبول کیا تھا، اپنے گناہوں سے توبہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا. یہ اس حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی خاصیت تھی. اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے. اس سورت کے اندر عذاب الہی، آخرت کے اندر جو کافر مشرک برے کام کرنے والے ظالموں کو عذاب دیے جائیں گے، تو ان عذاب کا تذکرہ اس قدر مؤثر انداز میں ہے. اور اسی طریقے سے استقامت، ایمان پر استقامت کو اس قدر تاکید سے بیان کیا گیا اس صورت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس قدر مؤثر انداز میں اس صورت کے اندر عذاب الہی کے واقعات مذکور ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا کرتے تھے. آپ تو نبی تھے، آپ کے گمراہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ استقامت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایمان پر باقی رکھ. اسی لیے ہمارے لیے سبق ہے اس کے اندر کہ زندگی بھر ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ جس ایمان سے تو نے ہمیں نوازا ہے، موت کے آخری لمحے تک اس پر ہمیں برقرار رکھ. ہمیں عملاً بھی اس کی کوشش زندگی بھر کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ دعا بھی استقامت کے لیے کرتے رہنا چاہیے. اس سورت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعریف کی ہے، اور آخری آیت کا مطلب یہ ہے، اس پارے کی 11ویں پارے کی آخری آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مشرکین بچتے تھے اور اپنے اوپر کپڑے تک لپیٹ لیا کرتے تھے تاکہ رسول اللہ کی بات ان کی کانوں تک نہ پہنچ جائے، اور اس طریقے سے حق کو قبول کرنے سے دور بھاگتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ان کے حق میں جب ہدایت لکھا ہی نہیں تھا تو ان کو ہدایت کیسے ملتی؟ وہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچتے رہے اور آخرکار ملعون و مردود ہو کر اس دنیا سے گزر گئے. حق کا جو طالب ہوتا ہے اسی کو عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سے نوازتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.